السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے الحمدللہ ابھی تک امام مہدی کے ظہور کا ذکر کیا، دجال کا ذکر کیا، نزول مسیح کا ذکر کیا، اور آج آپ کہہ لیں کہ نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ کنٹروورشل یا کنفیوز کرنے والا جو ٹاپک ہے وہ یاجوج ماجوج کا ہے، جس کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور جس کی ایکسپلینیشن کے اندر بہت سارے علماء اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کو آج کے حوالے سے کیسے ثابت کیا جائے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے اس وقت کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو یاجوج ماجوج کا ذوالقرنین کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور قرآن کے اندر جو دو جگہوں پہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کانٹیکس کے اندر اور کس سوچ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور کس طبقے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یاجوج ماجوج کا سوال بھیجا، اور اس کے سوال بھیجنے کے پیچھے اصل میں وجہ کیا تھی، اور یاجوج ماجوج کو احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پرسپیکٹیو کے اندر بیان فرمایا ہے، اور آج کل جو اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے یاجوج ماجوج کی، اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور فائنلی کہ کرنٹلی اس وقت ایک مسلمان کو 21ویں صدی کے اندر یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا ایمان رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ ہم اپنی اس بات کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو شیخ، سب سے پہلے تو آپ پلیز اسی بارے میں آگاہ کریں کہ جتنے بھی سائنس ہیں، آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ جو ٹاپ پہ سائنس مینشنڈ ہوتے ہیں ان میں سے ایک یقیناً ایک دجال ہے، اور اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ یاجوج ماجوج ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر اتنی زیادہ کنفیوژن جو پائی جاتی ہے خصوصاً نوجوان طبقے کے اندر، اور بہت سارے علماء نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ کچھ ایسی ایکسپلینیشن کرنے پہ آ جاتے ہیں جو کہ ان کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تھوڑی عقلی محسوس تو نہیں ہوتی، لیکن کیا کریں، آج کے حوالے سے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد دنیا میں موجود ہے، اس وقت موجود ہے کسی دیوار کے پیچھے، تو اس کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ ٹاپک یا یہ موضوع کیا واقعی اس قابل ہے کہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ کنفیوژن ہو؟ کیا واقعی قرآن و سنت کا جو ٹیکس ہے وہ انسان کو تھوڑا سا آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اس طرح سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات تو یہی ہے، بیسیکلی ایمان تو ہے ہی آزمائش، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کو لاجیکلی پروو کرنا شروع کر دیں تو دوسری طرف سے بھی آپ کو رسپانس آتا ہے، لاجک کو توڑ دیتی ہے، بریک کر دیتی ہے۔ آپ سائنسٹیفیکلی اللہ کو پروو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ جا کے ایمان بالغیب جو ہے نا، اس کے تقاضے آپ کو پورا کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو دار آزمائش بنایا اور ہم سے ایمان بالغیب کا مطالبہ بھی کیا، بلکہ ہم نے جو پہلی ایپیسوڈ کی تھی پرنسپلز کی، جو پریڈکشنز کو انٹرپریٹ کرنے کے پرنسپلز ہیں، اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ میجورٹی کی اپروچ یہی ہے کہ بھئی اللہ کو مان لیا تم نے ایمان بالغیب کے ساتھ، رسالت کو مان لیا ایمان بالغیب کے ساتھ، تو اب آخرت کے حوالے سے جو علامات ہیں، جنت جہنم کو ایمان بالغیب کے ساتھ مان لیا، تو اب آخرت کے حوالے سے جو علامات ہیں ان کے اوپر بھی ایمان بالغیب لانے میں ہمیں کیا حرج ہے؟ پوائنٹ۔ تو وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں تو ہم نے پہلے سے ہی مانی ہوئی ہیں، یا تو ہم ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایک ہم نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہو کہ ہم نے ہر چیز کو لاجک سے ثابت کرنا ہے پھر ماننا ہے، تو ایسا تو ہم نے پوزیشن لی نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کہیں بھی ایمان بالغیب موجود ہے تو آپ نے ایمان بالغیب کی پوزیشن تو لی ہوئی ہے، ایک جگہ لی ہوئی ہے یا 4 جگہ لی ہوئی ہے یا 10 جگہ لی ہوئی ہے، وہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک جگہ لے لی، ہم نے ایک دوسری جگہ بھی لے لی، تو ان کی یہ بات لاجیکل ہے، یعنی وہ بندہ جس نے کہیں نہ کہیں اللہ کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا لیکن میں ایمان لاتا ہوں، ایمان بالغیب کی اس نے پوزیشن لی ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور اپنے بندوں کی صفات میں بار بار یہ بات بیان کی، یؤمنون بالغیب۔ تو گویا کہ اب اس کے لیے یہ چیز کہ اس نے ہر چیز کو لاجیسائز کرنا ہے، لاجک کی بنیاد فراہم کرنی ہے، تو وہ جو ٹریڈیشنل نیریٹو ہے نا، وہ اصل میں اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، اس اپروچ کے اوپر کھڑا ہے، جسے ہم ڈاگمیٹک اپروچ کہہ سکتے ہیں، جسے ہم ایمانی اپروچ کہہ سکتے ہیں، کہ بھئی جہاں ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایمان کی اپروچ کے ساتھ، ایمان کے پرسپیکٹو میں دیکھ لیا، مان لیا،
تو علامات قیامت کو، سائنس آف دی لاسٹ ڈے کو بھی اس طرح ماننے میں کیا حرج ہے؟ جہاں ہم نے بہت ساری جگہوں پہ کہہ دیا کہ ہماری سمجھ سے بالاتر چیز ہے لیکن ایمان کا تقاضا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ جو ایمان ہے نا، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق دماغ اور ذہن سے نہیں، ٹھیک؟ تو ذہن کے اطمینان کے لیے تو آپ کو لاجک چاہیے، دلیل چاہیے. دل کے اطمینان کے لیے جو ہے وہ لاجک اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. دل جو ہے نا اس کے اطمینان کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم کسی اور وقت میں اس پہ گفتگو کریں گے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ٹریڈیشنل اپروچ یہی ہے، ایمان بالغیب کی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیفیت میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی جیسے صفات کے بارے میں آ گیا، بس اللہ کی صفات میں ایمان لے آؤ، کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے. مطلب آپ کیسے اللہ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اللہ کی صفات کی آپ کیسے تشریح کر سکتے ہیں؟ جو صفات کی تشریح میں گیا انہوں نے میٹافر، مجاز کے ذریعے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا. پھر ان کا میٹافر بھی اپنا اپنا ہے، تو سب کا خدا اپنا اپنا ہو گیا. مطلب جو خدا کو ڈیفائن کرتے ہو یہ میٹافر کو استعمال کریں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا میٹافر اور مجاز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہر ایک کا خدا جدا جدا ہو گیا نا، یعنی خدا سے مراد تصور خدا، تو وہ یونٹی تو نہیں رہی. تو آپ اس کے ریئل میننگ لیں، کم از کم خدا کے تصور میں یونٹی باقی رہے، باقی اس کی جو کیفیت ہے آپ کہیں اللہ بہتر جانتا ہے. قیامت والے دن ہمارے علم میں آ جائے گی. جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ تم اللہ کو قیامت والے دن ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کا چاند. اللہ کو دیکھنا مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ کیسے ممکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب مثال کے طور پہ سب سے پہلا سوال تو ذہن میں جو آتا ہے بات وہی ہے کہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے نا. اب یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ لمیٹڈ ہے جو ہماری نظریں اس کا احاطہ کر لیں گی؟ لا تدرک الابصار، ٹھیک ہے، کہ نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو بہرحال ان بحثوں میں ہم پڑھتے نہیں. تو یہ سوالات ایک جگہ نہیں، ہزاروں مقامات ہیں جہاں آپ کو پیدا ہوتے ہیں. ایمان باللہ میں، ایمان بالرسالت میں، ایمان بالآخرت میں، جگہ جگہ آپ کو پیدا ہوتے ہیں. اور شیخ یہاں پہ یہ بھی تو بات ہے نا کہ جنت جو ہے، جہنم جو ہے، وہ اس وقت موجود ہے، وہ بنی ہوئی ہے. کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ جنت اور جہنم وجود میں آئے گی جب ہم آخرت کے اندر، وہ ابھی موجود ہے اس وقت. لیکن بڑی عجیب بات ہے، اس پہ لوگ نہیں کہتے کہ اس وقت اگر جنت موجود، کون سے سیارے پہ موجود ہے، کون سی دنیا میں موجود ہے. اگر ہمارا اس پہ ایک مکمل ایمان موجود ہے تو آپ والی بات پھر اس پہ بھی ایمان لانا. اور پھر اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بالکل ایسا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات وہی ہے نا کہ مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو کیسے ثابت کریں گے، مطلب سائنٹیفکلی کیسے ثابت کریں گے، لاجیکلی کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں. لاجک سے جن لوگوں نے ثابت کیا، لاجک کے ذریعے اگلوں نے ریفیوٹ کر دیا. اب جب اگلوں نے ریفیوٹ کر دیا تو آپ کیا خدا کو نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی ڈیبیٹس میں بس یہ ہے کہ جو زیادہ ذہین ہے نا وہ جیت جاتا ہے. اچھا بہرحال یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے، بہت سے لوگ اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور ہماری رائے میں یہ ایک ایسی اپروچ ہے جو قابل فہم ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اپروچ کو چھوڑنے کی وجہ سے تو ڈیفینیٹلی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. لیکن دوسری اپروچ بھی موجود ہے. تو مطلب اس اپروچ کو ہم صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے نا اس کو اس طرح سے کہ جی بہت ستی اپروچ ہے، بس ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. بات یہ ہے کہ ہم آپ کو 50 ایسے مقامات بتا سکتے ہیں، آپ ہمارے سامنے بیٹھے تو صحیح، جہاں آپ ایمان کی پوزیشن لی ہوئی ہیں. ایمان کی پوزیشن لیے بغیر تو آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے، ایمان بالغیب کی پوزیشن لیے بغیر، ٹھیک ہے. تو وہ ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں آپ نے بھی وہ پوزیشن لی ہوئی ہے. ایسے اس لیے اس کو یہ کہنا کہ جی وہ جو ہے نا ایک سطحی سی اپروچ ہے، تو یہ بلکہ ہم یہ بات کر چکے کہ ایون سائنسدان جو ہے انہوں نے یہ اپروچ لی ہوئی ہے، ایمان کی. ایون کے جو سائنسٹسٹ ہیں نا، جب تک وہ ایمان بالغیب کی اپروچ نہ لے نا اس وقت تک وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. مطلب وہ ایک فرضیہ جو ہوتا ہے وہ جب ایمان کے درجے میں پہنچتا ہے نا کہ یہ ایسے ہے، پھر وہ اس پہ جان مار کے تحقیق کرتا ہے اور پھر وہ ایسا لگاتا ہے جو ہے وہ رزلٹ لے کے آتا ہے. مطلب انہوں نے ایمان بالغیب کی پوزیشن لے لی نا کہ ایلینز ہیں، اب ناسا اس کے اوپر جو ہے وہ $1 بلین لگا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے تو کوئی تھوڑے $1 بلین جو ہے وہ پھونک دیتا ہے کہ جی ایک شک ہو کہ جی ایسا نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. تو یہ ایمان کی پوزیشن ہر بندہ لیتا ہے. خیر بہرحال یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دوسری اپروچ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم
بہت ساری چیزوں کو قابل فہم بنائے لوگوں کے لیے. بہرحال ہم اس اپروچ کا رد بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, رد بھی نہیں کر رہے. تو اس اپروچ کے تحت جو کاوشیں ہوئی ہیں ہم ان کاوشوں کا ایک جائزہ لیں گے کہ جنہوں نے علامات قیامت کو لوگوں کے لیے اس سائنٹیفک دور میں یا ایج آف سائنس میں قابل فہم بنانے کی کوشش کی. یہ جو کوششیں ہیں نا بہت ہوتی رہیں. سر سید احمد خان نے بھی کی, ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے قرآن میں میریکلز تھے, جتنے معجزات تھے ان سب کو جو ہے وہ قابل فہم بنانے کے لیے ان کی ایسی ایسی تعبیرات کر دیں. ایک قسم کا انکار ہی ہوگا, ایک وہ قرآن کا تو انکار ہو گیا یا اللہ کے میسج اور پیغام کا, تو لیکن یہ ہے کہ سائنس ثابت ہو گئی. اسی طرح غلام احمد پرویز انہوں نے کی. تو یہ ہر دور میں یہ کاوشیں ہوتی رہیں. تو کچھ لوگوں نے زیادہ کی, کچھ نے کم کی. ادھر مصر میں آپ چلے جائیں, مفتی محمد عبدو جو ہے ان کو آپ دیکھ لیں. اچھا, وہ عجیب بات یہ ہے کہ مصریوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنات یہ اصل میں بیکٹیریاز ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس قسم کی سائنٹیفک تعبیرات آپ کو بہت مل جاتی ہیں, عجیب و غریب قسم کی. خیر, ہم اصل میں اب آتے ہیں اس کی طرف کہ جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں یا جو لاجیکل آپ کہہ لیں انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں یاجوج ماجوج کی. تو یاجوج ماجوج کے حوالے سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن. اور یہ اس سائن کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے نا کہ یہ سائن تو باقاعدہ نام کے ساتھ قرآن میں آ گیا. یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. دوسرا احادیث جو کہ صحیح احادیث ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں, دوسرے نمبر پہ ہم ان کو دیکھیں گے. ساتھ ساتھ میں ہم علماء کے اقوال کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے اسکرین پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے سورہ کہف ہے. سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے, ذوالقرنین کا بھی ذکر ہے. اچھا, ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج آپس میں لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے, سورہ کہف ہمیں یہی بتاتی ہے. اگر آپ نے یاجوج ماجوج کو سمجھنا ہے تو آپ کو ذوالقرنین کو سمجھنا ہوگا. یہاں پہ اہم سوال تو یہی ہے نا جو آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ سورہ الکہف جو ہے یہ سوال کیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ سوال ہی کیوں کیے گئے. یہ سوال کیوں کیا گیا کہ بھئی ہمیں بتاؤ کہ ایسا ایسا کوئی بادشاہ تھا, ذوالقرنین تھا, اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. پلیز اس بارے میں ضرور روشنی. جیسے آپ نے کہا کہ گہرا تعلق ہے, تو آئی تھنک تعلق تو کوشچن کے اندر بھی ہے کہ یہ کوشچن انہوں نے کیوں کیا. ہاں, قرآن کا دیکھیں نا, قرآن کا انداز یہاں سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں. تو اس سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ سوال ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذی القرنین کے بارے میں سوال ہوا تھا. بلکہ متصلاً قبل جو وہ صورت ہے تو اس میں یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اچھا, روح کے بارے میں تو صحیح بخاری کی روایت ہے واضح طور پہ کہ یہ یہودیوں نے سوال کیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں اتنی اتھینٹک روایت نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ روایات ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے جو تفاسیر ہیں جنہیں ہم تفاسیر بالماسور کہتے ہیں, یا اسباب نزول کی جو کتابیں ہیں, جیسے یہ سبب نزول کی کتاب ہے واحدی کی. ٹھیک ہے, واحدی بھی جو ہے وہ متقدمین میں سے ہیں, 468 میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے اسباب نزول پہ کتاب لکھی. تو یہ کہتے ہیں قتادہ نے یہ بات کہی, قتادہ تابعین میں سے ہیں, کہ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں, تو یہ آیات نازل ہوئی. ٹھیک ہے. تو ہمیں روایات میں یہ بات ملتی ہے, کم از کم تابعین سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ بات تو اتھینٹک ہے نا کہ روح کے بارے میں سوال یہودیوں نے کیا تھا, وہ تو صحیح بخاری کی روایت میں آ گیا. باقی ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنے والے لوگ کون تھے, تو اس بارے میں بھی تابعین سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ سوال کرنے والے بھی یہودی تھے. لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ یہ سوال ہوا ہے, تو یہ رپلائی میں آیات اتری. ہاں بالکل, یہ تو کنفرم. وَيَسْأَلُونَكَ کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں. سوال کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا نا. اصل میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سوال کس نے کیا تھا. اب دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اہل مکہ نے کیا تھا, انہیں ذوالقرنین سے کیا لینا دینا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, وہ بدو لوگ تھے, عرب قبائل تھے, عرب سے باہر کا ان کا کوئی اتنا خاص ایکسپوئر نہیں تھا, بس تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے. ٹھیک ہے, سال میں 2 مرتبہ, اس سے زیادہ ان کا کوئی باہر کی دنیا سے تعلق نہیں تھا. بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے, یہودیوں کی ایک تاریخ ہے, آج کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو 4000 سالہ ایک تاریخ ہے. ٹھیک ہے, ان کے ہاں بادشاہ بھی گزرے ہیں, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, پھر حضرت داؤد سے پہلے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ طالوت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, پھر حضرت موسیٰ جیسے نبی, وہ پوری ایک تاریخ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہسٹری کا ایک آپ کہہ لیں کہ جی ہسٹری کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق ہے, ہاں رچ ہسٹری ہے ان کی.
اسی طرح سے ہم دیکھیں یہ تفسیر ابن ابی حاتم ہے، یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر ابن ابی حاتم، اس میں بھی یہ کہتے ہیں، سدی سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہود نے یہ بات کہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ خیر، شان نزول یہی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ تابعین سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، یہود کا کوشچن، یہود کا کوشچن تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہود کو کوئی خاص دلچسپی تھی ذوالقرنین سے، اس کو ہم نے دیکھنا تھا کہ انہیں ذوالقرنین سے کیا دلچسپی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور بھی بہت سی روایات ہیں اس قسم کی نا، تابعین سے، تبع تابعین سے بہت سی روایات مل جاتی ہیں کہ یہ یہودیوں کا بیسیکلی کوشچن تھا۔ قومیں تو عرب میں دو ہی تھی نا، یا مشرکین مکہ تھے مکہ میں، یا پھر یہودی تھے، تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودیوں نے اہل مکہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات ایسے بھی پوچھوائے تھے، اور یہ 3 سوالات تھے، جی، ایک اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں، اور ایک روح کے بارے میں۔ یہ بات تو کلیئر ہے، واضح ہے۔ اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ایک بات تو یہ ہوگی یہودیوں کی طرف سے سوال آ گیا، ان کو دلچسپی ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین کون تھے اور ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا؟ قرن جو ہے وہ عربی میں سینگ کو کہتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، تو یا اس کا بیسیکلی اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو بنیادی معنی اس کا ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے، اس لیے قرن جو ہے نا زمانے کو بھی کہتے ہیں، قرون کا لفظ قرآن نے استعمال کیا زمانوں کے لیے، خیر القرون، ہاں، خیر القرون جیسے ایک لفظ استعمال ہوا، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ ایک وقت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپس میں جیسے ملا دیتا ہے، وہ معاصر ہوتے ہیں۔ تو قرن جو ہے یہ اب تسنیہ ہے یہاں پہ، ذوالقرنین جو ہے جس کے 2 قرن ہو، ٹھیک ہے، 2 چیزوں کو اس نے ملا دیا۔ ایک بات تو یہ، اگر آپ اس کے لٹرل میننگ، لغوی میننگ کی طرف جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے کچھ عرفی معنی کی طرف جاتے ہیں، یعنی جو سوسائٹی میں معروف ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا معنی جو ہے وہ سین کیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں اعتبار سے، اس کے لٹرل میننگ اور اس کے لٹریری میننگ، تو دونوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ ذوالقرنین کا لفظ کس کے اوپر جو ہے وہ صادق آتا ہے۔ اچھا، ذوالقرنین کے بارے میں جو ہمارے ہاں مطلب ہسٹری میں پایا جاتا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ روایات میں ہمیں اتنی وضاحت نہیں ملتی کہ ذوالقرنین کون تھا، یعنی کہ صرف تذکرہ قرآن میں، قرآن میں تذکرہ ہے، روایات میں اتنی زیادہ وضاحت نہیں ہے، لیکن آثار جو ہے نا، روایات سے ہماری مراد ہے احادیث۔ اچھا شیخ، میں معذرت آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا روک رہا تھا کہ جو ذوالقرنین ہے ان کے بارے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی نا روایات بھی گردش کر رہی ہیں آن لائن میڈیا میں۔ کچھ تو ایسے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے نا وہ مخلوق تھے ہی نہیں، وہ انسان تھے ہی نہیں، وہ تو فرشتہ ٹائپ تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ بچے کا نام انہوں نے ذوالقرنین رکھا، انہوں نے کہا کہ انسانوں کے نام تھوڑے تھے جو تم نے فرشتوں کے نام رکھ لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اس سے وہ آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹر گلیکٹیکل موومنٹس کرتے تھے، ہاں جی، ایک پورٹل سے دوسری پورٹل کی طرف جاتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور بہت سارا یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے اپنے گھوڑے سیاروں پہ باندھتے تھے۔ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، پلیز پہلے تو آئی تھنک اس پہ تھوڑا سا ہم کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی ہسٹری کی طرف جائیں، کہ قرآنک پرسپیکٹیو میں یا ہمارے اسلام کے اندر کہیں پہ کوئی ایسا موقف پایا جاتا ہے کہ یہ فرشتے تھے، انسان تھے ہی نہیں۔ دیکھیں، آرات و ذوالقرنین کے بارے میں مختلف قسم کی ہمیں مل جاتی ہیں، اصل بات ہوتی ہے اتھینٹسٹی کی۔ تفسیر کی کتابوں میں بہت رتب و یابس موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ ہاروت ماروت کے متعلق جو قرآنی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے ایسے قصے ہیں، انسان جو ہے نا وہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہ یہاں مطلب تفسیر کی کتابوں میں کیسے در آئے۔ اس لیے اصول تفسیر کا مادہ جب سبجیکٹ کمپائل ہوا، مدون ہوا، اور اس میں اسرائیلیات کی باتیں آئیں، تو پھر علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اب جیسے دیکھیں تفسیر خازن ہے، اب لوگ تو لکھ دیتے ہیں امام خازن، خازن جو ہے نا یہ جو تھے یہ بیسیکلی ایک لائبریرین تھے بغداد میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں لائبریری میں بیٹھا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیوں نہ کوئی تفسیر لکھ دوں۔ اچھا، سب سے زیادہ اسرائیلی روایات ان کی تفسیر میں، اب وہ تفسیر عربی میں پبلش ہوتی ہے، مڈل ایجز کی ہے، قرون وسطیٰ کی ہے، کوئی دیکھے گا یار بیروت سے اتنے اچھے پیپر پہ پبلش ہوئی ہے، او امام خازن فلاں یہ وہ، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ خازن بیسیکلی تھے کون۔ اچھا، عالم نہیں تھے، ٹھیک ہے، مطلب لائبریرین تھے نا بیسیکلی، تو عربی ان کی اپنی مدر ٹنگ تھی، تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات جو ہیں نا، جو ہمارے ہاں آئی ہیں تفاسیر کے اندر، اسرائیلی روایات، تو اس پہ باقاعدہ اصول تفسیر کے مادہ میں جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات ہم نے کہا تھا پرنسپل اصل میں اہم ہے۔ اسرائیلی روایات جس طرح سے تفاسیر کی کتاب میں موجود ہیں، ساری تو آپ بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے، بہت ساری کو آپ جو ہے وہ اگل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کعب الاحبار سے یہ روایت ہے، اور حضرت عمر نے بھی اس پہ تنقید کی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس پہ تنقید کی۔ کعب الاحبار بیسیکلی یہودی علماء میں سے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، کہ صخرہ جو ہے نا، یہ جو صخرہ ہے یہ اللہ کا عرش ہے، ادنا عرش ہے، یعنی اللہ کا ایک عرش اوپر آسمانوں میں ہے اور ایک زمین پہ ہے، اور یہ صخرہ ہے۔ اسی طرح کی اور مطلب بے سروپا قسم کی کہانیاں آپ کو مل جاتی ہیں، کچھ ہم دیکھیں گے ذوالقرنین کے بارے میں، آج ہم دیکھیں گے۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع نہیں کیا۔ دیکھیں یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، یہ 3461 اللہ کے وسلم فرمایا وَحَدِّثُوا عَن بنی اسرائیل وَلَا حَرَج، بنی اسرائیل سے بیان کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی تصدیق نہ کرو اور اس کی تکذیب نہ کرو، فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، کیونکہ اگر تصدیق کرو گے تو ہو سکتا ہے کسی جھوٹ کی تصدیق کر دو، تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی سچ کو جھٹلا دو۔ تو بنی اسرائیل سے روایت لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ مطلب بنی اسرائیل سے نقل کرتے ہیں تو وہ دو قسم کی نقل ہے جو بنی اسرائیل سے کی جاتی ہے۔ ایک وہ جو کتاب میں موجود ہے، بائبل میں، یعنی آج بھی آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، بائبل پبلش ہو رہی ہے نا، آپ اردو میں بھی مل جاتی ہے۔ یہ تو وہ اسرائیلی روایت ہے کہ جس کی کوئی بنیاد موجود ہے، ٹھیک ہے، یا یہ وہ یہودی روایت ہے جس کی کوئی بنیاد موجود ہے۔ بائبل تحریف شدہ ہو چکی، لیکن بہرحال بائبل کا ایک اسلوب بیان ہے، اس کو دیکھ کے آپ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں سچ جھوٹ کا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو بائبل سے ہٹ کے بھی ہے، کس سے کہانیاں، اس کی کوئی سند نہیں۔ اب دیکھیں نا، کل جو مذہبی ذخیرہ ان کے پاس کیا ہے، اصلاً تو یہ بائبل ہے نا، جس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ یہ تحریف شدہ ہے۔ اس کے علاوہ تو قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ نے کچھ نازل کیا، لیکن جیسے ہمارے ہاں قرآن کے علاوہ حدیث ہے، اسی طرح ان کے ہاں بائبل کے علاوہ بھی ہیں، جیسے تالمود ہے، یا اس طرح سے اور تاریخی ذخیرہ ہے۔ اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو بائبل کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بائبل کے بیان میں اور ان کے اس ہسٹری کے بیان میں کنٹرڈکشن ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ بائبل کے بیان کو کہیں گے کہ یہ ان کا بیان زیادہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اسرائیلی روایات بیان کرتے ہیں، مطلب مسلمانوں میں جو معروف تھے، وہب بن منبع، کعب الاحبار، تو ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی ہر بات جو ہے نا وہ صحابہ نے نہیں لی، ان کو کرٹیسائز بھی کیا۔ سب سے بڑے جو ہے نا اسرائیلی روایات کو بیان کرنے والے ہمارے ہاں مطلب دین اسلام میں، وہ کعب الاحبار ہیں، ان کا ہم آخر میں جا کے تذکرہ کریں گے۔ تو حضرت عمر نے ان پہ تنقید کی، اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان پہ تنقید کی۔ تو صحابہ اس طرح سے نہیں لیتے تھے، مطلب ان کے علم کی قدر کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ نہیں، یہ جس طرح سے رتب و یابس بیان کرتے ہیں، ہم ہر چیز ان سے نہیں لے سکتے، ہمیں ایک چھلنی لگانی ہے۔ تو اسرائیلی روایات کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو چھلنی لگانی پڑے گی، اور وہ حدیث سے زیادہ سخت چھلنی لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو مطلب کم از کم وہ عقل کے مطابق تو ہو، ٹھیک ہے، فہم کے مطابق تو ہو۔ تو یہ اہم بات ہے۔ تو یعنی کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی روایات جو آ جاتی ہیں وہ اکثر اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، وہ صحابہ سے نہیں ہوتی، صحابہ سے نہیں ہوتی۔ اب جیسے دیکھیں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک ذخیرہ ہے، الدر المنصور، یہ علامہ سیوطی کی کتاب تفسیر ہے، یہ تفسیر بالماسور جسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی صحابہ اور تابعین کی تفسیر کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں ہم کچھ روایات کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ امام حاکم سے انہوں نے روایت بیان کی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، ٹھیک ہے، ابن مردویہ سے بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ طبہ جو ہے وہ لعین تھا کہ نہیں تھا، ملعون تھا کہ نہیں تھا۔ طبہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے، اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھا کہ نہیں تھا۔ اچھا، ذوالقرنین کے بارے میں ایک سوال نہیں ہے، 3 سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ نبی تھا کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھا کہ نہیں تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ
فرشتہ تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 3 سوالات ہیں بیسیکلی. رائے سے تو ہم کوئی فیصلہ دے نہیں سکتے. ایک بات تو تقریباً طے ہے, اس میں تو کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ وہ بادشاہ تھا, اور یہ قرآن کا ظاہر باہر اسلوب یہی بات کہہ رہا ہے کہ بادشاہ وہ تھا, بادشاہ وہ تھا. اب بقیہ 2 جو سوالات رہ گئے, نبی اور فرشتہ, اس میں کچھ روایات اس کے نبی ہونے کے بارے میں ہیں جو آثار سے ہمیں ملتی ہیں, صحابہ اور تابعین کے آثار سے, اور کچھ روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی وہ نبی نہیں تھا. لیکن وہ روایات زیادہ قوی ہیں, اتھینٹک ہیں, جو یہ کہتی ہیں کہ وہ نبی نہیں تھا. جی, وہ زیادہ راجہ قول یہی ہے. راجہ قول یہی. تیسرا جو کویشچن ہے کہ وہ فرشتہ تھا کہ نہیں تھا, اس بارے میں جو ہمیں ملتا ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں. اچھا, ایک بات تو یہ, یعنی کہ اسلام میں ایسے کچھ نہیں ہے. اسلام میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ایسا کچھ آیا ہے وہ اسرائیلی روایات سے آیا ہے, جیسے کہ الاحبار سے آیا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کی طرف ایسی کوئی بات جو ہے نا وہ مجھے صحیح سند سے ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں سارے اقوال, ہم دیکھ لیتے ہیں. الدر المنصور ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا ہے آثار صحابہ اور تابعین کا. تو ایک بات تو یہ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اس روایت کی اگر ہم سند کو دیکھ لیں, یعنی کہ اس کوشچن میں ڈائیو کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پسند نہیں کیا اس کا جواب دینا, تو ہمیں بھی اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. یعنی کہ اس سے محسوس ہو رہا ہے یہ اصل مقصد نہیں ہے اس سٹوری کو بیان کرنے کا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دیکھیں, یہ مستدرک حاکم ہے ہمارے سامنے. یہ مستدرک حاکم میں ہی یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں جانتا کہ تبا نبی تھا کہ نہیں, اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھا کہ نہیں. اس کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا, اور امام ذہبی نے بھی کہا کہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرط کے مطابق ہے. مطلب یہ روایت کم از کم 2 علماء کہہ رہے ہیں کہ محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نبوت کی تصدیق نہیں کی. ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نبوت کی تصدیق نہیں کی تو ہمیں اس کو نبی نہیں کہنا چاہیے, ہمیں اس کو نبی نہیں کہنا ایسے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کہہ دیا مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے اس کو نبی نہیں کہنا چاہیے. ایک بات تو یہ بات ہے کہ راجہ قول یہی ہے, اور اس کی بنیاد یہ ہے. ٹھیک ہے, راجہ قول کی کہ وہ نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے. جہاں تک بادشاہ ہے تو ہم نے کہا وہ تقریباً طے شدہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم آتے ہیں کچھ اور روایات کی طرف کہ جو ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا وہ نبی تھے, تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں نے تمہارے نبی سے یہ بات سنی ہے, ہوا عبد الناسہ اللہ فناسہ, یعنی حضرت علی نے بھی جو انداز رکھا وہ کیا تھا کہ وہ عبد تھے. ٹھیک ہے, ہوا عبد, انسان تھے, ایک بندے تھے اللہ کے. ٹھیک ہے, انسان تھے, فرشتہ, نیک انسان تھے, نیک انسان تھے. تو انہوں نے وہ بھی اس طرف نہیں گئے کہ وہ اس کو کہیں گے جی وہ نبی تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں کہ یہ روایت بہت اہم ہے, یہ کئی ایک کتابوں میں ہے. فتوح مصر میں اس کو ابن عبد الحکم نے بیان کیا, ابن منذر کی تفسیر ہے, اور ابن ابی حاتم کی بھی تفسیر ہے اسی نام سے. ابن الانباری نے مصائف میں بیان کیا, ابن ابی عاصم نے سنہ میں, ابن مردوی نے بھی بیان کیا. ابن القوا نے سوال کیا حضرت علی سے ذوالقرنین کے بارے میں. ٹھیک ہے, کہ کیا وہ نبی تھے یا ملک تھے, فرشتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا لم یکن نبیا ولا ملکن, نہ وہ نبی تھے نہ وہ ملک تھے, نہ وہ نبی تھے نہ وہ فرشتے تھے. ولیکن کان عبدا صالحا, لیکن اللہ کے نیک بندے تھے. احب اللہ فاحبہ. ٹھیک ہے, انہوں نے اللہ کو محبوب بنایا, اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا. تو اب حضرت علی سے یہ بات واضح طور پہ آ گئی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ نبی بھی نہیں تھے, وہی بات جو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول وسلم نے تو ایک کہا نا کہ میرے علم میں نہیں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے واضح طور پہ آ گئی کہ وہ نبی نہیں تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھا, سن لی ہو, جی, ایک احتمال تو ہے. جی, لیکن کم از کم چلیں احتمال نہ بھی ہو تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا حضرت علی نے, انڈرسٹینڈنگ اپنی بیان کرنا. اب کم از کم حضرت علی کا قول تو ہمارے پاس آ گیا نا کہ وہ نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کے ملک ہونے کا بھی انکار کیا. اچھا, یہاں پہ شیخ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ جب ذوالقرنین کے بارے میں پڑھتے تھے تو ان کو ایسے ہی سوچتے تھے کہ جیسے انہوں نے کام کیے ہیں نا وہ کوئی انسان کر نہیں سکتا, وہ کوئی فرشتہ ہی ہے. اس لیے یہ سوچ میں آنا, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے تو ایسی سوچ آتی ہے, وگرنہ تو نہیں آتی ہے. دیکھیں اس کی
اس کے اوپر ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ سوچ اصل میں آئی کہاں سے. اچھا ہاں اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے الدین الخالص. ٹھیک ہے. یہ محمود سبکی کی کتاب ہے الدین الخالص. اس میں انہوں نے اسی روایت کے بارے میں کہا ہے, یہ ذوالقرنین والی, کہ اخرجہ البغوی و سفیان بن عیینہ فی جامعی بسند صحیح. اس کی سند صحیح ہے. حضرت علی یعنی وہی نا, حضرت علی سے سوال کیا گیا جی جی ذوالقرنین کے بارے میں کہ نبی تھے یا ملک تھے, تو انہوں نے کہا نہ نبی تھے نہ ملک تھے. یہ روایت جو ہے صحیح سند سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ فرشتے نہیں تھے. ہاں حضرت علی سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا ہم نے کہا کہ صرف ہم نے سٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھنا, صرف قول کو نہیں دیکھنا, ہم تو یہ بتائیں گے کہ جی یہ قول اتھینٹک بھی ہے. ہاں اصل بات اتھینٹک بھی ہے, اصل بات یہ. ٹھیک ہے. تو اچھا اب ہم آتے ہیں نیکسٹ. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس میں کیا چیز ملتی ہے الدر المنصور کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ جی ابن ابی حاتم جو ہے نا اور ابن مردوے نے ابن عمر سے یہ بات نقل کی ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ نبی تھے, لیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں یہ اصل میں. اچھا یہ بیسیکلی جو ہے اسرائیلی روایات سے جو ہے وہ لیتے ہیں. اچھا مطلب کچھ صحابہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اسرائیلی روایات جو ہے وہ لے لیتے ہیں, یا کعب الاحبار سے جو ہے وہ استفادہ کیا, یا جیسے کچھ اصحاب نے جو ہے وہب بن منبع سے بھی استفادہ کیا, تو اس طرح سے. تو یہ ان میں سے ہیں, اس لیے ان کی روایت پہ زیادہ جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جاتا. اچھا اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے وہ روایت ہے یہ ابن ابی حاتم کی احوص بن حکیم سے ان ابیہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن ذی القرنین فقال ہوا ملک مسخ الارض بالاسباع. احوص بن حکیم نے اپنے والد سے بیان کیا, حکیم سے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. ٹھیک ہے, کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کیا تھا, وہ ملک تھا, فرشتہ تھا. اچھا فرشتہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, ہم نے کہا کہ اب آثار جو ہیں وہ ٹکرائیں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے آثار کون سے ہیں, تابعین کے کون سے آثار ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک طرف صحابہ کی بات ہے اور دوسری طرف تابعین کی بات ہے, دونوں کنٹراڈکٹ کریں گی, تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ صحابہ کی بات کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ فرشتہ نہیں تھے. اب یہ جو احفظ بن حکیم ہیں یہ خود بھی تابعی ہیں, ان کے جو والد ہیں یہ بھی تابعی ہیں. اچھا ویسے احفظ بن حکیم جو ہے نا یہ بیسیکلی ان کے اوپر جرح بھی موجود ہے, مطلب یہ ضعیف راویوں میں سے ہیں. اچھا ضعیف راویوں میں سے ہیں. جیسے اگر ہم ان کا یہ یہاں پہ ان کے بارے میں ان کی بایوگرافی جو ہے نا وہ ہم آپ کو دکھائیں, مثال کے طور پہ یہ آن لائن میں اس لیے کھولتا ہوں تاکہ جو لوگ آن لائن اس کو سرچ کرنا چاہیں سرچ کر لیں. یہ احوص بن حکیم ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا رتبہ کیا ہے, ضعیف الحدیث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے خود بھی ضعیف ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ان کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں بھی تابعی, صحابی نہیں ہے. صحابی نہیں ہے. اور صحابی کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. ہاں صحابی کا قول صحیح سند سے ثابت ہے, اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو تابعی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نقل کرے, جیسے یہ احفظ بن حکیم ان ابیہ, ان کے والد بھی تابعی ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ذوالقرنین کے بارے میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو جب تابعی جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نقل کرے, اس کو مرسل روایت کہتے ہیں. درمیان میں ایک واسطہ گر گیا نا, تابعی تو اللہ کے رسول سے نہیں سن سکتا, وہ صحابی تو ہے نہیں, اس کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہے, اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات نہیں ہے تو اس نے کیسے سن لیا, اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی, درمیان کا واسطہ کدھر گیا, کس نے سوال کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ تابعی کی بات جو ہے یہ مرسل روایت ہے, اور مرسل روایت جو ہے وہ محدثین کے نزدیک, عام طور پہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کہیں پہ ہمارے پاس کوئی مواد ہے نہیں, تو ہم وہاں مرسل لے لیں. ٹھیک ہے, جہاں ہمارے پاس ایک رائے موجود ہے, کلیئر رائے موجود ہے, تو ہم نے اس کو چھوڑ کے اور صحابی کی رائے کو چھوڑ کے ہم نے ایک تابعی کی رائے کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, تابعین کی رائے کی طرف ہم جائیں گے جب صحابہ کی آراء نہیں ہوں گی.
ٹھیک ہے، درجہ بدل جائے نا، ہاں ترتیب یہی بنتی ہے نا. صحیح حدیث موجود ہے تو ہم صحابہ کی آراء کی طرف کیوں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اور صحابہ کی آراء موجود ہے تو ہم تابعین کی آراء کی طرف کیوں جائیں گے؟ تو یہ بات ہے کہ یہ تابعی کی بیسیکلی جو ہے وہ رائے. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں دوسری بھی، خالد بن معدان الکلائی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہوا. اچھا، انداز وہی ہے، وہاں پہ بھی یہ کہ سوال ہوا، یہاں پہ بھی سوال ہوا. خالد بن معدان الکلائی، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مالکن، وہی انداز ہے، مالکن مسخ الارض بالاسباب. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی انداز ہے کہ وہ فرشتہ تھا. خالد بن معدان الکلائی جو ہے نا، یہ بھی ابھی ہم جائیں گے کہ اس کا سورس کیا ہے. یہ پورے ٹکڑے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ مالک مطلب زمین کے اندر چلا پھرا. ٹھیک ہے، اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب دیے تھا تو وہ فرشتہ لیکن زمین کے اوپر چلا پھرا. ٹھیک ہے، زمین میں آ کر رہا. اب خالد بن معدان الکلائی جو ہے نا، یہ بیسیکلی یہ بھی تابعی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے نہیں سن سکتے، مرسل روایت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سند نہیں ہے. ہاں، میں نے اس کے مصادر میں نے سارے کھولے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی مجھے اس کی سند ملی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی عالم زیادہ تحقیق کرے اور اس کی سند نکال لے. تو جن لوگوں نے بھی اس کو بیان کیا تو انہوں نے کہا خالد بن معدان نے کہا، لیکن بھائی آپ سے لے کے خالد بن معدان تک سند کہاں پہ ہے؟ یعنی آپ 4 صدی ہجری میں یہ بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ سے لے کے خالد بن معدان تک سند کہاں ہے؟ تو وہ سند مجھے نہیں ملی. لیکن اگر وہ مل بھی جائے تو یہ تابعی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی بات جو ہے پھر وہی کہ وہ مرسل روایت والی بات ٹکرا رہی ہے، صحابی کی بات سے، حضرت علی کی بات سے ٹکرا رہی ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں کوئی روایت جو ہے نا وہ اگر ہو سکتی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی قدر بیان کرنے کے قابل، تو وہ یہ روایت ہے جو حضرت عمر کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کسی کو کہہ رہا تھا یا ذوالقرنین، ایسے پکار رہا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، تم نے نبیوں کے نام تو رکھ لیے، فما بالکم اسماء الملائکہ، آپ فرشتوں کے ناموں کے پیچھے بھی پڑ گئے ہو. ٹھیک ہے، اب اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو فرشتہ کہا، ذوالقرنین کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے نا حضرت عمر سے، یہ روایت بھی خالد بن معدان نے نقل کی ہے. اچھا، خالد بن معدان الکلائی نے نقل کی ہے وہ تابعی. لیکن یہ جو تابعی ہے نا، اس تابعی کی حضرت عمر سے ملاقات ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر ہم آپ کو دکھائیں، یہ ہم نے اس کا شجرہ نکالا تھا خالد بن معدان کا. ٹھیک ہے، راوی یہ ٹھیک ہے، ثقہ راوی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اساتذہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آ کے، اب سارے اساتذہ آپ اس کے دیکھ لیں جن سے اس کی ملاقات ہوئی، جن صحابہ سے اس نے روایت کی ہے، حضرت عمر کا نام کہیں پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، ایک بات تو یہ، اس روایت کی سند بھی کیا ہے؟ منقطع ہے. اس روایت کی سند بھی منقطع ہے، یعنی اس روایت کا جو راوی ہے خالد، اس کی حضرت عمر سے ملاقات ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ایک بات بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر نے، لیکن درمیان میں واسطہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہاں صراحت سے کوئی بات نہیں بیان کی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بھی سند ضعیف ہے، پچھلی روایات بھی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں. ضعیف ہم ان کو اس لیے بھی کہیں گے کہ وہ صحابی کی صحیح قول سے ٹکرا رہے ہیں. اس کی تعبیر یا تشریح بعض اہل علم نے یوں بھی کی ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات نہیں کہی کہ بھائی وہ فرشتہ تھا. ٹھیک ہے، حضرت عمر نے تو صرف ایک سوالیہ انداز میں اسے تنبیہ کی ہے کہ تم نے نبیوں جیسے نام رکھ لیے، جیسے ابراہیم، یوسف، ہمارے یہاں نام عام ہوتے ہیں، داؤد، سلیمان، اب تم نے فرشتوں کے بھی نام رکھنا شروع کر دیے. تو حضرت عمر نے صرف اتنی بات کہی کہ ذوالقرنین فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے، جیسے جبریل جو ہے فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے، میکائیل فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں جبریل نام. تو حضرت عمر نے اس بات پہ تنبیہ کی کہ بھائی یہ فرشتوں والا نام تم انسانوں نے کیوں رکھ لیا؟ چلو نبیوں والے رکھ لیے، اس پہ اتفاق کر لیتے، فرشتوں والے نام نہ رکھو. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ذوالقرنین کو فرشتہ، وہ ذوالقرنین کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین بیسیکلی کیا ہے؟ فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو وہ نام عام انسانوں کو نہیں رکھنا چاہیے. اس سے صرف اتنی بات ثابت ہو رہی ہے، شخصیت کی طرف نہیں جا رہا، ٹائٹل کی طرف ٹائٹل کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ٹائٹل جو ہے وہ تم اختیار نہ کرو. جیسے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو القاسم یعنی اپنی کنیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی نا، تو آپ نے کہا کہ بھائی میری کنیت جیسی کنیت نہ رکھو. ٹھیک ہے، میرے نام پہ نام رکھ لو، میری کنیت جیسی کنیت نہ رکھو. تو بہرحال یہ ایسی ہے جیسے آپ کہیں کہ جی جبریل نام نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میکائیل اسرائیل نام نہیں رکھنا چاہیے، اس قسم کی بات ہے. اچھا نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ ابن ابی حاتم سے جبیر بن نفیر سے. یہ جبیر بن نفیر جو ہے نا، یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی تابعین میں سے. ٹھیک ہے، جبیر بن نفیر کا بھی ہم نے جو ہے وہ شجرہ نکالا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے پھر گفتگو کرنی ہے نا، تو آپ پھر پورے ثبوت کے ساتھ کریں نا. جی. تو جبیر بن نفیر یہ بھی تابعین میں سے ہیں. جی. اب یہاں پہ جبیر بن نفیر سے یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ملک تھا، ملک من الملائکہ. یہ بھی ایک تابعی کا قول ہے، ایک تابعی کا قول ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آگے ہم چلیں. آگے ہمارے پاس پھر جو قول ہے وہ بھی جبیر بن نفیر کا تھا کہ ان احبارا من الیہود قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اب اصل میں آپ آئیں اس کے سورس کی طرف کہ یہ قول تابعین میں آیا کہاں سے؟ ادھر سے، یہودیوں سے آیا. یہودیوں سے آیا کہ بعض یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ فرشتہ تھا. بعض یہودیوں نے یہ بات کہی تھی، وہ بات ہمارے ہاں تابعین نے لے لی اور اس کو آگے نقل کر دیا. تو سورس اس کا کیا ہے؟ یہودی روایات. اب اگر ہم نے کہا تھا یہودی روایات بھی دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو بائبل میں ہمیں مل جاتی ہیں، ان کی تو کچھ نہ کچھ چلیں استنادی حیثیت ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ کم از کم بائبل میں درج تو ہے نا. دوسری وہ ہیں کہ جو بائبل میں بھی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی وہ روایات ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو اسرائیلی روایات جو بائبل کے علاوہ ہوتی ہیں، کتاب مقدس کے علاوہ ہوتی ہیں، ان میں تو خرافات بہت زیادہ ہیں. بائبل میں بھی ہیں تو پھر باقی میں تو پھر بہت زیادہ. تو مطلب یہ کہاں سے آ گئی؟ ان کے علماء نے کہاں سے یہ بات لے لی؟ یہودی علماء یہ بیان کرتے ہیں. یہودی علماء تو جنہوں نے کتاب مقدس کو کھلواڑ بنایا ہوا تھا، قرآن نے کہا ہے کہ جو اس میں بھی تعریف کر لی تھی، تو اس کے علاوہ وہ کیا کچھ نہیں بیان کرتے ہوں گے. یہودی علماء بیسیکلی کوئی سورس نہیں ہے. یہودی علماء کوئی سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے، سورس دیکھیں نا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سورس کیا ہے؟ سورس ہے بائبل، ایک سورس ہو سکتی ہے، مطلب ایک ہسٹوریکل سورس تو ہو سکتا ہے نا بائبل. ایک خاص دور میں اس کی تدوین ہوئی ہے، کمپائلیشن ہوئی ہے، اس دور کے واقعات، ان کے نبی آتے رہے ہیں، اس دور کے واقعات وہاں پہ بیان ہوئی ہیں. ہسٹری ایک سورس ہو سکتی ہے، ہسٹری لکھی گئی ہے. ہیروڈوٹس تھا یونانی قدیم مورخین میں سے، اور تھے ٹیسیاس تھا، ٹھیک ہے، زینوفون تھا، اور لوگ تھے جنہوں نے ہسٹری لکھی اپنے وقت کی. یہودی علماء نے ایک بات کہی ہے، یہودی علماء کوئی سورس نہیں. ایون کہ ہمارے علماء نے ایک بات کہی ہے، وہ کوئی سورس نہیں ہے. تو سورس تو وہ چیز ہوتی ہے نا جس کو کم از کم چلیں کسی سیگمنٹ نے تو سورس مانا ہونا، یا اسے کوئی بنیاد ہو، کوئی بنیاد تو ہو نا، بنیاد سورس کچھ تو کھڑا. تو بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قول اصل میں وہاں سے آیا ہے، تابعین میں یہودی علماء سے. یہ خود جبیر بن نفیر نے اس کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے کہ یہ یہودی علماء سے آیا. اچھا اگلی روایت کیا ہے؟ ابن زید سے ہے کہ وہ نذیر تھے. قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف جو ہے، کہیں پہ ہے کہ ہادی بھیجے، کہیں پہ ہے کہ اللہ نے نذیر بھیجے. ایک تو نبی کا ذکر آتا ہے نا، اور ایک یہ کہ ڈرانے والے نذیر بھی وہ اللہ کے بندوں میں سے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بھی کہتے ہیں ولم اسمع بحق انہ کان نبیا، میں نے یہ بات قطعیت سے نہیں سنی کہ وہ نبی تھے. یعنی صحابہ سے ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی. ابن زید بھی تابعین میں سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو الورقہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی سے یہ بات کہی کہ ذوالقرنین جو ہے اس کے دو جو قرن ہیں، اس کا کیا قصہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی تمہارا گمان ہے کہ سونے اور چاندی کا قرن ہوگا ان کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب بات آ رہی ہے کہ وہ نبی تھے، کان نبی. اچھا حضرت علی سے پہلے روایت آئی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، صالح انسان. ہاں یہاں پہ کیا روایت ہے کہ وہ نبی تھے. اللہ نے ان کو بھیجا
لوگوں کی طرف، تو انہوں نے اللہ کی طرف کیا ہے لوگوں کو دعوت دی، ٹھیک ہے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے ان کے جو ہے وہ دائیں طرف مارا اور وہ فوت ہو گیا. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. پھر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دی. پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ان کے جو ہے وہ بائیں طرف مارا تو پھر وہ فوت ہو گیا. تو اللہ نے انہیں ذوالقرنین کا لقب دیا، ٹھیک ہے. اب یہ روایات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اب حضرت علی کے بھی دو اقوال آپس میں ٹکرا گئے، لیکن اس میں جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اور وہ صحیح بھی ہے. ہاں وہ صحیح ہے، وہ صحیح سند سے جو ہے وہ ثابت ہے. اچھا، اور بقیہ جو اقوال ہیں نا، جیسے مرفوع روایت ہم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توقف کیا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں. اچھا، اسی طرح سے کچھ اور اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں. حسن بصری سے ہے کہ ذوالقرنین ملک تھے، بادشاہ تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ، یہ بیسیکلی جو ہے وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. ان سے سوال کیا گیا ذوالقرنین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ان کی طرف وحی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اور وہ ملک تھے، بادشاہ تھے. تو پوچھا گیا کیوں ان کو ذوالقرنین کہا گیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی اہل کتاب کا اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ روم اور فارس کی انہوں نے بادشاہت کی تھی، تو بعض نے کہا کہ ان کے سر میں جو ہے وہ کوئی دو سینگ تھے، اس قسم کی چیز تھی، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کا نام دیا گیا، ٹھیک. تو یہ وہب بن منبہ سے بات آ گئی. اچھا، اب آپ دیکھیں آگے، ابو العالیہ سے یہ بات ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا جب ان سے سوال ہوا، یہ بھی تابعین میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا جی مشرق اور مغرب کو انہوں نے ملایا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا. ابن شہاب زہری بھی تابعین میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی وہ مغرب میں پہنچے اور اسی طرح سے جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، تو اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. قتادہ سے یہ روایت بھی ہے کہ جی سکندر اعظم جو ہے وہ ذوالقرنین تھا. اچھا، سکندر اعظم کے نام سے بھی کئی لوگ ہیں، 3 ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کی مراد کیا تھی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا، اب یہ روایات کا ذخیرہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، ذوالقرنین کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ روایات تو ایسی ہیں کہ جو ہمیں یہودی علماء سے آئیں اور وہ تابعین میں عام ہو گئیں. اچھا، ایک روایت جو اور آپ نے بیان کی تھی، وہ آپ نے کیا کہا تھا کہ سریا پہ یا سیاروں پہ جو ہے وہ اپنا گھوڑا باندھتے تھے، ٹھیک ہے. یہ روایت ہے کہیں پہ؟ یہ روایت جو ہے نا وہ الدر المنصور میں مجھے ملی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ کعب الاحبار سے ہے، ٹھیک ہے. اور الدر المنصور میں ہم دیکھتے ہیں کعب الاحبار سے، مطلب یہ ابھی روایت میرے سامنے آ گئی. اچھا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان انہوں نے کعب الاحبار سے کہا، ٹھیک ہے، حضرت معاویہ نے، صحابی ہیں یہ. کعب الاحبار جو ہے وہ صحابی نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کعب الاحبار جو ہے نا اللہ کے وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ایمان نہیں لائے. اچھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی تھے، حضرت عمر کے زمانے میں یہ ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اللہ کے وسلم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے. اچھا، ہاں، لمبی عمر تھی ان کی، کوئی تقریباً 100 سال سے زائد عمر انہوں نے پائی، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت معاویہ جو ہیں انہوں نے کعب الاحبار سے کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو، پوری بات بیان کریں نا، پھر آپ پوری بات بیان کریں. حضرت معاویہ نے انہیں کہا کہ بھئی تم یہ بیان کرتے ہو کہ ذوالقرنین جو ہے وہ اپنے گھوڑے سریا پہ باندھتا تھا، وہی جو آپ نے کہا سیاروں پہ. تو حضرت کعب نے کہا کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو اللہ نے بھی تو یہ بات کہی ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ اللہ نے اسے ہر چیز دی تھی، ٹھیک. یہ روایت صحیح ہے. یہ ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں، اسی پہ ہم ڈسکشن کرنے لگے. سب سے پہلے تو ہمیں کعب الاحبار کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا یہ بیسیکلی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے، ان کے اسلام میں کوئی شک و شبہ نہیں. بطور یہودی عالم ان کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کا اعتراف کیا ہمارے اہل علم نے بھی، صحابہ نے بھی، بعد میں آنے والوں. لیکن جب بات آتی ہے ان کی روایات کی، صحابہ سے تنقید شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. ایون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے. اب آپ دیکھیں بخاری کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ بہت سخت ہے. امام بخاری جو ہے نا وہ اس طرح سے روایتیں نہیں لے کے آتے، ٹھیک ہے.
مطلب کتنی صحیح روایتیں انہوں نے چھوڑی ہوں گی. جی ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب کہ وہ مدینہ طیبہ میں قریش کی ایک جماعت سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کعب احبار کا ذکر کیا اور فرمایا وہ اہل کتاب کے محدثین میں سب سے زیادہ سچے تھے جو اہل کتاب سے روایت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے کلام میں جھوٹ پاتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے کہ کعب الاحبار کے کلام میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے. یہ حضرت امیر معاویہ نے کہا. اچھا یہاں پہ بھی انداز کیا ہے؟ اس روایت میں بھی آپ نے دیکھا نا در منصور کی روایت میں حضرت امیر معاویہ نے تنبیہن کہا کہ یار مجھے پتا چلا ہے کہ تم یہ باتیں کرتے ہو کہ حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ سیاروں پہ گھوڑے باندھتے تھے، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ کہاں سے تم لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے ڈیفینسو ہو کے پھر کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے ہاں ہے، اب ظاہری بات ہے میں نے کہاں سے لی، تو آگے سے قرآن کی آیت بیان کر دی. اب قرآن کی اس آیت سے تو کسی اور نے سمجھا ہی نہیں. وَآتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا سے یہ بات جو ہے وہ آپ نے سمجھی ہے، کعب الاحبار نے سمجھی ہے، اور کس نے سمجھا ہے؟ اصل بات ہے. اچھا ایک اور بات جو اہم ہے، اور پھر وہی بات کہ ان کا سورس پھر اسرائیلی روایت ہے. اسرائیلی روایت تھی لیکن وہاں بیان بھی نہیں نہ کی، کیونکہ فوراً انہوں نے صحابہ نے تو وہ رد کر دینا تھا اس کا کہ بھائی یہ کہاں سے لے آئے ایسے. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے لے، اس لیے قرآن کی ایک آیت کا ذکر کر دی. اچھا قرآن کی اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، ہم قرآن کی اس آیت کو قرآن سے سمجھیں گے، وہ بہت اہم چیز ہے جس سے انہوں نے استدلال کیا. دیکھیں بات یہ استدلال کوئی بھی کرے، استدلال پہ ہم ضرور گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے وہ ان پہ تنقید کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، کعب الاحبار کی شخصیت پہ تنقید کرتے تھے اس وجہ سے کہ یہ بہت سی باتیں ایسی لے آتے تھے جو عجیب و غریب قسم کی ہوتی تھی. جیسا کہ اب یہ ابن تیمیہ نے اس کا حوالہ دیا ہے مجموع الفتاوی میں، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، مجموع الفتاوی، کہ جب حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوئی ہیں، بیت المقدس فتح ہوا، معروف واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے چاہا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے مسجد بنائیں. جی تو انہوں نے کعب الاحبار سے کہا کہ کہاں بناؤں مسجد؟ تو کعب الاحبار نے کہا کہ بھائی صخرہ کے پیچھے بنا لیں. صخرہ سمجھتے ہیں نا، مطلب وہ چٹان، سب کو پتہ ہے صخرہ. جی جی ٹھیک ہے، جس کے اوپر بعد میں وہ ایک امی خلیفہ نے گنبد بنا دیا تھا، لوگ اسی کو مسجد اقصی سمجھ لیتے ہیں. وہ صخرہ چٹان کے اوپر ہے، اور جو بھی گولڈن والا ہے. ہاں گولڈن والا ہے، تو وہاں نیچے چٹان موجود ہے. وہ چٹان کے بارے میں جو ہے نا ان کے مختلف عقائد تھے یہودیوں کے، یہ اس کو اپنا قبلہ بھی بناتے تھے. جب یہ آئے تھے وہاں سے مصر سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے تھے، تو ان تابوت سکینہ جو ہے وہ اس چٹان کے اوپر رکھا گیا تھا. بہرحال اس چٹان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی ان کے یہاں روایتیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو ابن تیمیہ نے یہاں پہ نقل کی ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا چھوٹا عرش ہے، یہ جو صخرہ ہے، اور اس کی یہودی بہت تعظیم کرتے تھے. تو حضرت عمر نے جب ان سے مشورہ لیا کہ بھائی کہاں ہم مسلمانوں کی مسجد بنائیں، تو انہوں نے کہا صخرہ سے پیچھے بنائیں. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خالت کا یہودیہ یبن الیہودیہ، کہ اے یہودیہ کے بیٹے ابھی تک تیرے اندر یہودیت ہے. بل ابنیہ امامہا، اب میں صخرہ کے آگے مسجد اقصی بناؤں گا. اس سے آگے حضرت عمر نے جو بنائی ہے وہ آج تک موجود ہے. جی ٹھیک ہے، مسجد عمر وہ دیکھ لیں، وہ صخرہ سے آگے ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے عبداللہ بن عمر سے بھی یہ بات مروی ہے کہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں نماز پڑھی اور صخرہ کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے. اسی طرح سے صحابہ کرام جو ہے جو کعب الاحبار روایتیں بیان کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو جھٹلاتے تھے. جیسا کہ کعب الاحبار کی یہ روایت کہ جی اللہ نے صخرہ سے یہ کہا کہ تو میرا چھوٹا عرش ہے، اور اسی طرح سے اور اس قسم کی روایتیں جو ہے وہ جو لے کے آتے تھے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبار صحابہ جو ہے وہ کعب الاحبار جو ہے نا ان کی رسپیکٹ کرتے تھے ان کے علم، مقام اور مرتبے کی وجہ سے، لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ یعنی کہ وہ جو اپنے سورس کو جب اسرائیلی روایات کی طرف لے کے جاتے تھے تو اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ چیز یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، تم کہاں سے لے کے آ رہے ہو. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ صحابہ کی سب کی انڈرسٹینڈنگ ایک طرف ہے اور آپ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں اور کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ بندہ جماعت اسلامی سے نکل جاتا ہے، جماعت اسلامی اس سے نہیں نکلتی. اب بات سمجھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو دوسرے مذاہب سے آ جاتے ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں، خالص اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، ہمیں ان کے اخلاص میں شبہ نہیں.
لیکن وہ مذہب نکلتا نہیں، پروان اسی میں چڑھے ہیں، ہاں وہ نکلتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام تنقید کرتے تھے، اس بات کو صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ عمر نے کیا تنقید کی کہ ابھی تک تیرے اندر وہ یہودیت لگتا ہے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پہ بعض صحابہ کو کہا کہ بھائی یہ جاہلیت کی بات ہے، یعنی دور جاہلیت سے دور اسلام میں آپ آ گئے ہو، لیکن ابھی تک تمہارے اندر جیسے وہ جاہلیت، تو پرانا جو ہے نا اس کے آثار رہتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو آثار ان میں تھے، اور اس یہودی اثر کی وجہ سے یہ بے سروپا روایات جو کہ یہودیوں کی تھیں یہ ان کو بیان کر جاتے تھے، اور ہمارے یہاں تابعین کا عام طور پہ سورس جو ہے ایسی روایات وہ یہی رہے۔ تو اب یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی صحت کے بارے میں صحت تو کعب الاخبار تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، سورس دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کعب الاخبار تک تو بات پہنچ گئی، کعب الاخبار تک تو بہت سی باتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ دور منصور آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ذوالقرنین جب نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سفر کرتے کرتے تاریکی میں مطلب کسی نے ان سے کہا کہ جی وہ فلاں جگہ جو ہے وہ ایک چشمہ ہے، اس کا پانی آپ پی لیں، یہ دور منصور، اچھا دور منصور کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ وہاں گئے، وہاں ایسا ایسا محل تھا، مطلب وہ پوری سٹوری آپ یقین مانیں اس کے اوپر کوئی 5-7 موویز بن سکتی ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور اس کی ایسی ایسی تفصیلات۔ پھر وہ ایک دیوار تھی، اس کے اوپر وہ پرندہ تھا، وہ اتنا بڑا تھا جیسے ہیری پوٹر کی وہ جو ہے نا وہ پوری سٹوری ہوتی ہے۔ وہ جب ایک سوال کیا تو اس نے اتنے پر پھیلائے کہ 1/3 دیوار چھپ گئی، پھر دوسرا سوال کیا تو پھر 2/3 دیوار چھپ گئی، اس پرندے سے سوال و جواب ان کے ہوئے۔ اور اسی طرح سے پھر مطلب اب آپ دیکھتے رہیں وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ اگر اس میں سے کچھ میں آپ کو ابھی دکھا دوں یہاں اسکرین پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ باتیں مطلب کون مان سکتا ہے، کون مان سکتا ہے۔ یہ اس روایت میں جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آگے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایک نور والی زمین پر جا نکلا جہاں نہ سورج تھا، نہ چاند اور نہ ستارہ۔ اچھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارہ، یہیں سے وہ مطلب کسی اور دنیا میں۔ بھائی آپ تو سپیس میں بھی نہیں ہیں، سپیس میں بھی سورج چاند ستارہ تو ہے نا، مطلب مون صرف ہماری اس ارتھ کا تو مون نہیں ہے، ٹھیک ہے، سورج صرف یہی تو نہیں ہے۔ آپ کہاں پہ پہنچ گئے جہاں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارہ ہے، اور ساتھ میں آپ کا لشکر بھی ہے، یعنی اب آپ کو سپیس کی باؤنڈری سے بھی باہر جانا ہے جہاں سٹارز نہیں ہیں، پہلے وہ دنیا تلاش کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاروں پہ گھوڑے باندھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں کہ جی حتیٰ کہ وہ ایک محل تک پہنچا جس کا طول و عرض فلاں فلاں تھا، ٹھیک ہے، محل کے دونوں کناروں پر مینار ہیں، وہاں ایک مذموم پرندہ ہے، اس کی ناک میں ایک زنجیر ہے جو اس مینار سے معلق ہے، ٹھیک ہے، وہ پرندہ خطاف کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے۔ پرندے نے ذوالقرنین سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ذوالقرنین ہوں۔ پرندے نے کہا اے ذوالقرنین کیا تیرے لیے کافی نہیں تھا جو تیرے پیچھے تھا حتیٰ کہ تو نے تاریکی کا بھی سفر کیا؟ اے ذوالقرنین مجھے بتا۔ اس نے کہا پوچھ۔ پرندے نے پوچھا کیا پکی اینٹوں اور شیشہ سے بنائی گئی عمارتیں کثیر ہو گئیں؟ ذوالقرنین نے کہا ہاں، ٹھیک ہے۔ پرندے نے پر پھیلائے حتیٰ کہ دونوں دیواروں کے درمیان کا تیسرا حصہ ڈک گیا۔ پھر اس نے کہا ذوالقرنین مجھے بتا۔ اس نے کہا پوچھ۔ اس نے پوچھا کیا لوگوں میں آلات ملاحی یعنی یہ کھیل تماشے کے آلات زیادہ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پر کھولے یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان 2 ثلث بھر گیا۔ پھر اس نے کہا ذوالقرنین مجھے بتا۔ ذوالقرنین نے کہا پوچھ۔ اس نے پوچھا کیا لوگوں میں جھوٹ کی گواہی زیادہ ہوگی؟ ذوالقرنین نے کہا ہاں۔ آگے اب آپ دیکھیں چلتے جائیں۔ ذوالقرنین اس سے پھر خوف زدہ ہو گیا ہے، مطلب اس نے دیوار کا سارا حصہ جو ہے وہ ڈک گیا۔ تو پرندے نے کہا ذوالقرنین خوف زدہ نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بتا۔ ذوالقرنین نے کہا پوچھ۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی شہادت چھوڑ دی؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا لوگوں نے جنابت کا غسل ترک کر دیا؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں۔ اس پر پرندے نے اپنے پر 2 ثلث ملا لیے۔ اس نے کہا ذوالقرنین مجھے بتا۔ ذوالقرنین نے کہا پوچھ۔ اس نے پوچھا کیا لوگوں نے فرضی نماز چھوڑ دی؟ مطلب چلتے جائیں نا، چلتے جائیں، آپ اس کو آگے پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں ایک نوجوان شخص آسمان کی طرف آنکھیں کھولے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کا ایک قدم آگے دوسرا پیچھے تھا، مطلب امیجینیشن دیکھیں، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین نے اسے سلام کیا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ذوالقرنین ہوں۔ نوجوان نے کہا ذوالقرنین تیرے لیے وہ کافی نہیں تھا جو تو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا کہ تو نے تاریکی کو طے کیا اور مجھ تک پہنچا؟ ذوالقرنین نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سور پھونکنے والا ہوں، اسرافیل، ٹھیک ہے۔
میں نے ایک قدم آگے اور ایک پیچھے رکھا ہوا ہے، اور سور میں نے اپنے منہ پر رکھا ہوا ہے، میں آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کے امر کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا، ذوالقرنین کو دیا اور کہا کہ واپس جاؤ، یہ پتھر تمہیں بتائے گا۔ اچھا، وہ پتھر لے کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو وہ پتھر جو ہے وہ ترازو کے ایک طرف رکھتے تھے اور دوسری طرف پتھر رکھتے تھے تو وہ پتھر جھک جاتا تھا، دوسری طرف 1000 پتھر رکھ دیے۔ وہ جو اسرافیل نے دیا تھا، جو ان کے نزدیک اسرافیل ہے، وہ پتھر والا پلڑا ترازو کا بھاری رہا۔ علماء جمع ہو گئے، انہیں مسئلہ ہی سمجھ نہ آئے کہ کیا ہے یہ۔ پھر حضرت خضر بھی موجود ہے، آگے حضرت خضر کی بھی بڑی جو ہے نا وہ انٹری ہوتی ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، یعنی خضر نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ عالم کو عالم کے ذریعے آزماتا ہے، عالم کو عالم کے ذریعے آزماتا ہے۔ مطلب ذوالقرنین نے ان سے کہا نا کہ آپ ہی بتائیں۔ خضر کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا خضر کیا آپ کو اس کے بارے میں علم ہے؟ مطلب یہ پتھر جو ہے یہ کیا ہے؟ ایسے تو دوسری طرف 1000 پتھر ہم نے رکھ لیے، تو یہ تو حضرت خضر نے آگے انہیں پھر یہ بات کہی۔ خضر نے اسی طرح اس نے کہا کہ میرے پاس آ۔ انہوں نے میزان پکڑا، ایک طرف صاحب سور کا پتھر رکھا اور دوسری طرف ایک اور پتھر رکھا۔ پھر خضر نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور دوسرے پتھر کے ساتھ رکھ دی۔ پھر میزان اٹھایا تو وہ پتھر جس کے ساتھ خضر نے مٹی کی مٹھی ڈالی تھی وہ صاحب سور کے پتھر سے بھاری ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت خضر نے کیا کیا کہ وہ جو صاحب سور کا پتھر تھا اس کے ساتھ مٹی ڈالی تو وہ بھاری ہو گیا۔ تو اب ذوالقرنین نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے اوپر آگے جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو مشرق و مغرب پر غالب آیا، اس نے بھی تجھے کفایت نہ کی، حتیٰ کہ تو ظلمت میں داخل ہوا، پھر صاحب سور تک پہنچا، تیری آنکھ کو صرف مٹی بھرے گی۔ ٹھیک ہے، مطلب اتنی لمبی چوڑی کہانیاں موویز بنانی ہو تو بہت اچھی سٹوری ہے، بہت اچھی سٹوری ہے، کوئی ہیری پوٹر کا نیا اپنی سیزن لے کے آنا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی یہ باتیں سنا کے آپ کہیں کہ جی اب اپنا مقدمہ جو ہے وہ ثابت کرنا، نہیں، یہ باتیں سنا کے اب آپ لوگوں کو کہیں کہ جی یہ کوئی قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، تو ابھی لوگوں کے دماغ جو ہے نا، ٹھیک ہے اسٹوپڈ لوگ موجود ہیں دنیا میں، بہت ہیں، بے وقوف ہیں، لیکن ساروں کا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا۔ مطلب ایسی بے سروپا قصے کہانیاں جن کو سن کے ایک معقول آدمی کو وومٹ آنا شروع ہو جائے کہ یہ آ کہاں سے گئی ہیں، وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قاف کیا ہے جی؟ یہ ایک پہاڑ ہے۔ اسرائیلی روایات میں کیا ہے؟ قاف القرآن المجید، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے قاف، ٹھیک ہے، کوئی قاف میں ہے اور اس پہ جنات رہتے ہیں اور فلاں اور ڈمکان، ٹھیک ہے۔ اور ہاروت ماروت کون ہے جی؟ ہاروت ماروت جو ہے نا وہ ایک کنویں کے اندر ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ابھی تک لٹکی ہوئی ہیں، دنیا میں آئے تھے، کسی عورت پہ عاشق ہو گئے تھے اور انہوں نے شراب پی اور زنا کیا اور کون سی برائی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور ان کو سزا کے طور پہ کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ مطلب کیا قصے، کیا کہانی۔ تو یہودیوں میں یہ کہانیاں جو ہے نا گھڑنے کا بہت زیادہ ایک فن، ایک آرٹ تھا، آپ کہہ لیں، ذوق شوق تھا، اور اس پہ انہوں نے کافی محنت کی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ کہانی کے طور پہ، جیسے ہمارے ہاں کہانیاں ایک ورثہ ہوتی ہیں، مائیں جو ہے وہ ایک وقت میں بچوں کو کہانیاں سنا کے سلایا کرتی تھی، شیخ چلی کی کہانیاں، عمر عیار کی کہانیاں، ٹارزن کی کہانیاں، ٹھیک ہے، عمران سیریز، آپ اس میں کوئی سائنٹیفک جو ہے وہ آپ نے تڑکا لگا دیا سائنس کا، تو ایسی کہانیاں آپ بیان کر لیں، بطور کہانی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ایک آرٹ پیدا کیا ہے نا، تو آپ اس کو آرٹ رہنے دیں نا۔ تو یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو ایک آرٹ کے طور پہ کہ یہودیوں کا ایک آرٹ تھا، ایک ان کا فن تھا، ہماری ہسٹری کا ایک حصہ ہے، کہ جیسے گریک میتھالوجی ہے، زیوس تھا، پھر آپ ہندوؤں کے یہاں آ جائیں تو عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں، دیومالائی قصے کہانیاں آپ ان کے مذہبی لٹریچر میں دیکھتے ہیں، تو ہر مذہب میں آپ کو یہ قصے کہانیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، دیومالائی قسم کی، لوگوں کو ایک خاص اس کے اندر نا اثر میں لانے کے لیے۔ تو نو ڈاؤٹ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی واضح نصیحت، کوئی تذکیر، اس قسم کا ان کا وہ کوئی پازیٹیو انٹینشن ہوتی ہوگی، لیکن ہے یہ کہانی ہے یہ کہانی۔ تو ابھی تک ہم اس بات تک پہنچے ہیں کہ اسرائیلی روایات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان پہ اعتبار کر سکیں، اور اسرائیلی روایات ہی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ ذوالقرنین جو ہے یہ ملک تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے، ہمارے ہاں تابعین نے بھی اگر لیا ہے تو ان کا سورس وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ وہ یہودی علماء تھے، اور اسرائیلی روایات میں بھی یہ بات ہمیں کوئی
تورات سے نہیں ملتی، بلکہ اسرائیلی روایات میں یہ جو بات ہے یہ تورات کے بیان کے خلاف ہے۔ تورات کے بیانات ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تورات کا جب واضح بیان موجود ہے تو پھر آپ اسرائیلی روایات کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اصل اسرائیلی روایت تو وہ ہے جو کم از کم لکھی ہوئی ہے بائبل کی صورت میں، تو اصل یہودی روایت تو وہ ہے۔ تو قصے کہانیوں کو آپ بائبل پہ ترجیح دیں گے، بالکل، جس قصے کہانی کی کوئی سند، یعنی اب اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں ٹھیک ہے آپ اس کو ضعیف کہہ دیں، آپ اس کو کہانی کہہ دیں، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ ان لوگوں کے اندر فرشتے کی ایک بحث موجود تھی، یعنی کہ وہ ذوالقرنین کے جو کرامات، ان کی کرامتیں تھیں یا جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن پھر آپ والی بات کہ بھائی ٹھیک ہے اگر وہ فرشتے کر رہے تھے لوگ تو اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کیوں کر رہے تھے فرشتے، وہ خود نہیں کر رہے تھے، یعنی انہیں نہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، انہوں نے تو اسرائیل سے سنا تھا، اسرائیلی روایات سے سنا تھا کہ بھائی وہ کہتے ہیں فرشتے لگتے تھے، واللہ عالم اب وہ فرشتے تھے نہیں تھے، اب انہوں نے صرف ان کی آگے بات پہنچا دی کہ بھائی وہ کہتے ہیں فرشتے، لیکن جو صحابہ ہیں وہاں سے بالکل واضح ہے کہ نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نبی تھے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک انسان، بالکل نیک انسان۔ دوسرا، اسرائیلی روایات میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی روایات کا جو اتھینٹک ورژن ہے وہ بائبل ہے، تورات جو آج بھی پبلش ہو رہی ہے، اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھے، وہ ملک تھے، بادشاہ تھے، کنگ تھے، وہ ملک نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے۔ جب بائبل میں واضح طور پہ ایک نہیں 20 مقامات، صفوں کے صفحے موجود ہیں اس بات پہ، صفوں کے صفحے، اس بائبل کو چھوڑ کے بعد دوسری طرف جائے، وہ اسرائیلی روایات میں بھی اگر آپ نے لینا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا حدیث عن بنی اسرائیل والا، کم از کم اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ تو نہ کرے، کم از کم بائبل کے ساتھ تو کنٹراڈکٹ نہ کرے نا۔ ایک وہ اسرائیلی روایات ہے کہ کم از کم وہ بائبل میں موجود ہے، ایک وہ ہے کہ جو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گئی، پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات نہیں، اللہ کے وسلم نے بھی کہا حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، تو کہنے کا مقصد یہ کم از کم بائبل میں تو کوئی چیز موجود ہے نا، بائبل میں تو موجود ہے، اور پھر بائبل سے بھی لینے کے الحمدللہ ہمارے اصول موجود ہیں، وہاں سے بھی لینے کے اصول ہیں، وہاں سے بھی لینے کے، اور سب سے بڑا اصول تو یہی ہے کہ ہمارے قرآنک ٹیکسٹ کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ یا آثار کے ساتھ اگر وہ چیز ٹکرائے تو ظاہر ہے ہم صحابہ کو اور اپنے آثار کو ترجیح دیں گے، اس چیز کو نہیں ترجیح دیں گے۔ جی ایسے